میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرمائیے۔ حدیث میں فیشفعان، دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، روزے کے بھی اور قرآن سے اور رمضان سے تعلق کی وجہ سے ان کے بارے میں آتا ہے اذا دخل رمضان یقول انما هو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا نا تو سب چیزیں سب بند کر دیتے تھے، پڑھنا پڑھانا بھی بند کرتے تھے، کہتے تھے رمضان میں دو چیزیں خاص طور پر کرتا ہوں، ایک تو رمضان قرآن کی قرات کا مہینہ ہے اور دوسرا لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ۔ بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے بارے میں آیا کہ اذا دخل رمضان ترک جمیع العبادہ واقبل علی القرآن۔ جب رمضان آتا تھا تو ساری عبادتیں چھوڑ دیتے تھے، باقی ساری عبادتیں چھوڑ، یعنی نفلی جو بھی کام ہوتے تھے نا وہ سب چھوڑ دیتے تھے، واقبل علی القرآن، اور قرآن پر منہمک ہو جاتے تھے، قرآن کی طرف توجہ کیا کرتے تھے، صرف قرآن پڑھا کرتے تھے۔ خاص حقوق 5 بیان فرمائے، ان میں سب سے پہلا حق قرآن کریم پر ایمان اور قرآن کریم پر عقیدہ رکھنے کے بعد سب سے پہلا جو حق ہے نا قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ اس لیے عام دنوں میں بھی اور خاص طور پر رمضان میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول رکھنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، رمضان المبارک یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن اور رمضان کا بہت ہی گہرا اور خاص تعلق ہے اور ایک دوسرے کے لیے یہ لازم و ملزوم ہے۔ اس مبارک مہینے میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ یکبارگی مکمل قرآن کریم اتارا گیا اور پھر وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ اور علماء کرام نے لکھا کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اکثر ان میں اہم کتابیں، اہم صحیفے، بڑی کتابیں یہ اسی مہینے میں نازل کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفوں کے بارے میں آیا کہ 3 رمضان کو وہ نازل ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اترے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، قرآن کہتا ہے تو وہ 6 رمضان المبارک کو اترے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری تو وہ 12 رمضان کی تاریخ تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 18 رمضان المبارک کو دی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کتابوں اور آسمانی صحیفوں کی سردار کتاب قرآن کریم 27 رمضان المبارک کو عطا کیا گیا۔ تو اس وجہ سے آسمانی کتابوں کا بھی اور خاص طور پر قرآن کریم کا رمضان سے خصوصی تعلق ہے۔ قرآن اور رمضان میں خاص طور پر مناسبت مطلب بہت اہم تعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان روزہ ہے اس میں، اور قرآن کریم کی تلاوت، ان دونوں میں تعلق یہ ہے کہ جب تک بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، اور روزے دار پر بھی جب تک کہ وہ روزہ افطار نہ کر لے، روزہ کھول نہ لے، اس وقت تک اللہ کی رحمت مسلسل برستی رہتی ہے۔ دوسری مناسبت اور تعلق یہ ہے کہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے روز، قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ یقول الصیام
انی منعتہ الطعام والشہوۃ بالنہار فشفعنی فیہ، روزہ آ کر کہے گا پروردگار اس بندے کو میں نے کھانے پینے سے اور شہوت سے دن کے اندر روکے رکھا، میری وجہ سے یہ رکا رہا، میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرمائیے۔ اور قرآن آ کر کہے گا یا ربی انی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، پروردگار میں نے رات میں اس کو سونے سے روکے رکھا، یہ مجھے پڑھتا رہا، سنتا رہا، تراویح میں قرآن پڑھتا رہا، سنتا رہا، تہجد میں قیام اللیل میں میری تلاوت کرتا رہا، اور میری وجہ سے اپنی میٹھی نیند اس نے قربان کی، لہذا آج میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرمائیے۔ حدیث میں فیشفعان، دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، روزے کے بھی اور قرآن کی بھی۔ اس لیے ماہ رمضان اور قرآن میں یہ خاص مناسبت ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ تشبہ بالحق، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، سملرٹی جسے کہتے ہیں پیدا ہو جاتی ہے، تشبہ بالحق، روزے کی وجہ سے بھی اور قرآن کی وجہ سے بھی۔ قرآن کی وجہ سے اس لیے کہ قرآن صرف اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ دوسری جتنی بھی کتابیں آئی ہیں نا وہ صرف کتابیں تھی آسمانی، قرآن کتاب بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ کلام اللہ ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ نے اسے بولا ہے، اللہ نے اسے پڑھا ہے، تو یہ ہے کلام۔ کلام کہتے ہیں گفتگو کو، بول کو، بات کو۔ اسی لیے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، اے لوگو قرآن کریم کے ذریعے سے برکت حاصل کرو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اسے بولا ہے، اللہ نے اسے پڑھا ہے، اور بندہ بھی پڑھ رہا ہے، تو رب کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے۔ اور روزے میں بھی، روزے میں کیا؟ ایک خاص وقت تک کے لیے مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ بندہ صبح سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر افطاری کے ٹائم تک کھانے سے، پینے سے، خواہشات پوری کرنے سے رکے رہتا ہے۔ یہ کھانے سے بے نیاز ہو جانا، یہ پینے سے بے نیاز ہو جانا، یہ حاجتوں سے بے نیاز ہو جانا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو روزے میں بھی حق کی مشابہت حاصل ہو رہی ہے، اور قرآن کی تلاوت میں بھی حق کی مشابہت حاصل ہو رہی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ کی ذات ملتی ہے، روزے کے ذریعے سے بھی اللہ کی ذات ملتی ہے۔ روزے کے بارے میں اس سے پہلے جمعہ کی گفتگو میں بھی وہ حدیث کے الفاظ بتائے گئے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک روایت میں وانا اجزا بہ، میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی اللہ کی ذات مل رہی ہے۔ اور قرآن تو ہے ہی اللہ کا کلام، اس سے بھی اللہ کی ذات سے قرب اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان میں اور قرآن میں خاص طرح کی مناسبتیں ہیں اور خاص طرح کے تعلقات ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے اسلاف رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ معمول رکھتے تھے، ذوق اور شوق رکھتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو پورے سال قرآن کریم کی تلاوت کا، قرآن کریم کے پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں خاص طور پر بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ کس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ جبرائیل امین کے ساتھ، اور رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں خاص طور پر جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اور جس سال آپ کا وصال ہوا ہے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، یعنی رمضان کے چند مہینوں کے بعد ربیع الاول میں، تو اس سال رمضان میں 2 مرتبہ جبرائیل امین کے ساتھ آپ نے قرآن کریم کا دور کیا ہے۔ اب قرآن کریم کا دور خاص طور پر رمضان میں، محرم میں نہیں، ذی الحجہ میں نہیں، ربیع الاول کے مہینے میں نہیں، رمضان میں کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان اور قرآن کا خاص تعلق ہے اور خاص لگاؤ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول کی وجہ سے پھر امت کے اندر بھی یہ روایت چلی، یوں تو پورے سال قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، معجزہ ہے،
اور قرآن کریم کا اعزاز بھی ہے۔ اعزاز کا مطلب یہ عزت، یہ امتیاز، یہ خوبی، یہ انوکھی بات صرف قرآن کریم کو حاصل ہے، کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ کسی مذہب، کسی زبان اور کسی علاقے کی کسی بھی کتاب کو اس طرح نہیں پڑھا جاتا ہے جس طرح قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے۔ سال بھر بھی پڑھا جاتا ہے، اور پھر رمضان تو قرآن کی تلاوت کا بہار کا زمانہ ہے، موسم بہار کا زمانہ ہے، اتنا پڑھا جاتا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ مرد پڑھ رہے ہیں، عورتیں پڑھ رہی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں تلاوت کر رہی ہے، جو بھی قرآن پڑھا ہوا ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ جو قرآن کریم کو نہیں پڑھے ہوئے، نہیں سیکھے ہوئے، جن کو نہیں آتا ہے نا، ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی قرآن کریم کو کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور لکیروں پر ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، اور اس طرح قرآن کریم کا ایک طرح سے وہ دور کرتے رہتے ہیں۔ یہ صرف قرآن کریم کو اعزاز حاصل ہے کہ جتنا اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، کسی بھی کتاب کو، کسی بھی اور چیز کو اتنا نہیں پڑھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ادارہ بیٹھے یا کوئی مشین اس کے لیے متعین کی جائے کہ قرآن کریم کو پورے سال میں یا پھر صرف رمضان میں کتنی بار پڑھا جاتا ہے، عدد اور شمار اور گنتی میں وہ نہیں آ سکتا ہے، کوئی مشین اس کو پکڑ نہیں سکتی ہے، اتنی مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ رمضان اس کی تلاوت کے عروج کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف رمضان اور قرآن کی خاص لگاؤ کی وجہ سے رمضان میں دوسری تمام مشغولیات کو چھوڑ کر قرآن کریم کی طرف توجہ دیا کرتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں۔ محدث کا مطلب اپنے زمانے میں حدیث کے ماہر تھے، اور سینکڑوں ہزاروں لوگ ان سے علم حدیث حاصل کرتے تھے۔ قرآن کا علم بھی بابرکت ہے، حدیث کا علم بھی بابرکت ہے، وہ بھی دین کی خدمت ہے، وہ بھی نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یعنی آپ علم کسی کو سکھا رہے ہیں نا، وہ صدقہ جاریہ ہے، نہ جانے کتنی نیکیاں قیامت تک آتی رہیں گی۔ لیکن آپ دیکھیے قرآن سے اور رمضان سے تعلق کی وجہ سے ان کے بارے میں آتا ہے اذا دخل رمضان یقول انما هو قراءۃ القرآن واطعام الطعام۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا نا تو سب چیزیں سب بند کر دیتے تھے، پڑھنا پڑھانا بھی بند کرتے تھے، کہتے تھے رمضان میں دو چیزیں خاص طور پر کرتا ہوں، ایک تو رمضان قرآن کی قرات کا مہینہ ہے، اور دوسرا لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، ان کو امام دار الحجرہ یعنی دار الحجرہ مدینہ منورہ کا امام کہا جاتا ہے۔ ہزاروں لوگ پوری دنیا سے کونے کونے سے ان کے پاس علم حاصل کرنے آیا کرتے تھے، درس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اب دیکھیے حدیث نبوی کا علم سکھانا یہ بہت بڑے درجے کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن جب رمضان آتا تھا نا تو حدیث کا درس دینا بھی بند کر دیتے تھے، علم سکھانا بھی بند کر دیتے تھے، اور سب کچھ بند کر کے مسجد سے آ کر لگ جاتے تھے اور کہا کرتے تھے ھذا شہر القرآن لا کلام فیہ الا مع القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں صرف قرآن کے ساتھ بات ہوگی، صرف قرآن کی تلاوت ہوگی، صرف قرآن کا پڑھنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور مشغولیت نہیں ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یوں تو ان کا معمول تھا سال بھر کا ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، ایک منزل آپ روزانہ پڑھیں نا، 7 دنوں میں قرآن کریم پورا ہو جاتا ہے۔ ہر ہفتے قرآن کریم پورے سال یہ روٹین تھا، ختم کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان آتا تھا نا، پڑھنا بند، پڑھانا بند، فتویٰ بند، اور مشغول ہو جاتے تھے، ایک طرف منہمک ہو جاتے تھے، یا تو قرآن پڑھتے تھے یا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا ذکر ورد کیا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے بارے میں آیا کہ اذا دخل رمضان ترک جمیع العبادہ واقبل علی القرآن۔ جب رمضان آتا تھا تو ساری عبادتیں چھوڑ دیتے تھے، باقی ساری عبادتیں چھوڑ، یعنی نفلی جو بھی کام ہوتے تھے نا وہ سب چھوڑ دیتے تھے، وَأَقْبَلَ عَلَى الْقُرْآنِ، اور قرآن پر منہمک ہو جاتے تھے، قرآن کی طرف توجہ کیا کرتے تھے، صرف قرآن پڑھا کرتے تھے۔
حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے پوری زندگی ہر ہفتے قرآن مکمل کرنے کا دستور تھا ان کا معمول تھا، اور رمضان میں ہر 3 دن میں، ہر تیسرے دن میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے، اور اخیر عشرہ آتا تھا نا تو ہر رات میں قرآن کریم مکمل کرتے تھے، ہر رات میں ایک قرآن کریم پورا پڑھ لیا کرتے تھے۔ امام نخعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے پہلے 2 عشروں یعنی پہلے 20 دنوں میں ہر 3 دن اور رات میں قرآن کریم پورا کرتے تھے، اور آخری عشرے میں ہر 2 راتوں میں قرآن کریم مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ رمضان اور قرآن سے خاص تعلق اور لگاؤ کی وجہ سے ہمارے اسلاف دوسری عبادتیں چھوڑ کر قرآن کی تلاوت کی عبادت کی طرف توجہ دیا کرتے تھے۔ اب اس سلسلے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ایک دن میں، ایک رات میں، 3 دن سے کم میں قرآن نہیں ختم ہونا چاہیے، تو میں پچھلے جمعے اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، اور بہت بڑے عالم علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ پھر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 3 دن سے یا 7 دن سے کم قرآن کریم ختم کرنے کی اگر منع ہے نا تو وہ عام دنوں میں ہے، فضیلت والے دنوں میں، فضیلت والی راتوں میں، فضیلت والے مہینے میں، فضیلت والی جگہوں میں آپ جتنے کم سے کم وقت میں قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ بیت اللہ گئے ہیں، وہاں آپ کو 1 دن ہی ٹھہرنا ہے، اور آپ چاہتے ہیں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر میں قرآن کریم پورا کر دوں، تو وہاں 1 دن میں آپ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں پورا۔ آپ روضہ رسول میں، وہاں ریاض الجنہ میں ہیں، اور زیادہ وقت آپ کے پاس نہیں، آپ چاہتے ہیں ایک ہی بیٹھک میں قرآن مکمل کر لوں 1 دن میں، تو وہاں کر سکتے ہیں، کیونکہ فضیلت کی جگہ ہے، فضیلت کا مقام ہے۔ رمضان فضیلت کا ٹائم ہے، زمانہ ہے، دن اور راتیں فضیلت والی ہوتی ہے، ان میں آپ کم سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کر سکتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں عام دنوں میں کہا گیا قرآن کریم سمجھ کے پڑھو، جتنا تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھو گے وہ بہتر ہے، کیونکہ وہی اصل قرآن کریم کا مقصد ہے۔ اس لیے رمضان کے اس مہینے میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ معمول رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ قرآن کریم کا حق ہے، اگر آپ نہیں کریں گے نا تو یہ مطالبہ کرے گا، ڈیمانڈ کرے گا، کل قیامت کے دن آپ کے خلاف کھڑا ہوگا۔ قرآن کریم کے کئی حقوق ہیں، مفسرین کرام نے، علماء کرام نے وہ بیان کیے ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، بہت سارے ہیں ایسے اہم خاص حقوق 5 بیان فرمائے۔ ان میں سب سے پہلا حق قرآن کریم پر ایمان اور قرآن کریم پر عقیدہ رکھنے کے بعد سب سے پہلا جو حق ہے نا قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ اس لیے عام دنوں میں بھی اور خاص طور پر رمضان میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول رکھنا چاہیے، اور قرآن کریم کی تلاوت یہ قرآن کریم کا پہلا حق ہے۔ ایمان اور عقیدے کے بعد، اس پر ایمان اور عقیدہ رکھنے کے بعد پہلا حق ہے۔ اس تلاوت کے حق کے بھی 4 تقاضے ہیں، یہ بہت اہم چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تلاوت قرآن کریم کے حق کے بھی 4 اہم تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے، جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، جن میں سب سے پہلا قرآن کریم کی تلاوت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے حروف کی پہچان ہو۔ قرآن کریم یہ جو بنا ہے، مرتب ہوا ہے، یہ چند حروف کی وجہ سے جملے بنے، کلام بنا ہے۔ قرآن کریم جن حروف سے بنا ہے نا وہ ٹوٹل 29 حروف ہیں، جن کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ یہ بنیادی میٹیریل کا، یہ بیسک میٹیریل قرآن کا مواد جو ہے یہ 29 حروف ہیں، الف با تا سا سے لے کر یا تک، یہ 29 حروف ہیں، ان کی پہچان ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم سب کو پتا ہے، ابھی سنا دیں گے، مکتب میں پڑھ لیا، یاد ہے، الف با تا سا جیم ہا خا دال۔ اس طرح نہیں، ان کی جس طرح صحیح پہچان ہونی چاہیے نا وہ پہچان ضروری ہے، کیونکہ حروف کی صحیح پہچان نہیں ہوگی نا تو ہر حرف کا اپنا مصداق ہے، اپنا ترجمہ ہے، اپنا مطلب ہے۔ ہر حرف کی پہچان نہیں ہوگی تو اس کا ترجمہ اور مطلب بدل جائے گا، ترجمہ مطلب بدل جائے گا۔ اب آپ دیکھیے حروف جو ہے نا، حروف 29 حروف ہیں، ان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو ملتے جلتے ہیں، ورڈ جو ہیں ملتے جلتے ہیں، رال ہے، زا ہے، سین ہے، ثا ہے،
ضاد ہے، وا ہے، یہ جو پہچانتا ہے نا اس کے لیے 4 الگ الگ حروف ہیں یا 6 الگ الگ حروف ہیں. سین الگ ہے، ثا الگ ہے، را الگ ہے، زا الگ ہے، ضاد الگ ہے، وا الگ ہے. لیکن جو نہیں پہچانتا ہے اس کے لیے سب ایک جیسے ہیں. وہ جزاک اللہ کہے گا، دوسرا کہے گا جزاک اللہ. کتنا فرق ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جزاک اللہ، عام آدمی سے کہیے وہ کہے گا جزاک اللہ. اب زال و زا دونوں الگ ہیں، دونوں کا مطلب بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے. تو ہر حرف کا الگ الگ معنی ہوتا ہے، الگ الگ مطلب ہوتا ہے. ہر حرف کو صحیح طریقے سے پہچاننا یہ قرآن کریم کا حق ہے، تلاوت کا حق ہے. دوسرا، قرآن کریم کی علامتیں، زبر، زیر، پیش، شد، مد، جزم، یہ علامتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں. ان کی صحیح پہچان ضروری ہے کہ ان کو کس طریقے سے پڑھا جائے. اس لیے کہ ان کی صحیح پہچان نہیں ہوگی نا، جس طرح حروف کی صحیح پہچان نہیں ہے، کچھ کا کچھ پڑھیں گے معنی بدل جائے گا. معنی بدلنے سے بعض مرتبہ نیکی کی بجائے گناہ مل جائے گا، بعض مرتبہ نماز بھی آپ کی جائے گی، نماز بھی نہیں ہوگی، فاسد ہو جائے گی. اسی طرح علامتوں کی پہچان نہیں ہوگی نا تو بھی آپ کی پڑھنے کے انداز سے معنی بدل جائے گا اور نماز کے ختم ہونے کا، فاسد ہونے کا احتمال ہوتا ہے، اندیشہ رہتا ہے، بعض مرتبہ گناہ لازم ہو جاتا ہے. بہت مشہور واقعہ ہے، حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا، کوفے کا گورنر تھا. اس کے زمانے میں وہ ایک مرتبہ رات کو جا رہا تھا اور اس وقت اسلام عرب سے نکل کر عجم تک پھیل رہا تھا. عرب لوگ تو عربی زبان کی وجہ سے آسان تھا ان کے لیے قرآن پڑھنا، عجمیوں کا پڑھنا آسان نہیں تھا. تو اس وقت تک قرآن پر یہ زبر، زیر، پیش، شد، مد کچھ نہیں لگا ہوتا تھا، اس لیے کہ عرب تھے، ان کی اپنی زبان تھی، وہ پڑھ لیتے تھے. ابھی جیسے ہمیں اردو پڑھنا ہے تو ہمیں علامتوں کی پہچان کی ضرورت نہیں ہے، ہم اردو پڑھ لیں گے آسان سے. لیکن اردو کی کوئی کتاب کسی انگریز کو دے دیں، وہ پڑھنے میں غلطی کرے گا، کچھ کا کچھ پڑھے گا اور اس طرح پڑھے گا کہ بدمزگی پیدا ہو جائے گی، معنی بھی بدل جائے گا، انداز بھی بدل جائے گا. تو اس کو پھر علامتیں بتاتے ہیں کہ اس پر یہ علامت ہے تو اس طرح پڑھنا ہے، اس طرح پڑھنا، اک پڑھنا ہے کہ اک پڑھنا ہے کہ اک پڑھنا ہے، یہ سب. تو یہ علامتیں ہیں. حجاج ابن یوسف گزر رہا تھا، کوئی عجمی مسلمان لایا ہوا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اس وقت یہ سب زبر، زیر، پیش نہیں لگا ہوا تھا. آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا، حرم شریف جائیں، حرمین شریفین اللہ سب کو لے جائے، وہاں پر قرآن کریم ہوتے ہیں نا. کچھ قرآن کریم کے نسخے ایسے ہیں جہاں زبر، زیر، پیش کچھ نہیں لگا ہوا ہے، وہ عربوں کے لیے ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں. کچھ پر زبر، زیر، پیش لگا ہوا ہے، وہ ہمارے جیسے عجمیوں کے لیے ہیں، اس کے بغیر وہ پڑھ نہیں سکتے. تو وہ عجمی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے کان میں آواز آئی، وہ پڑھ رہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ہے اصل کیا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے ہاں پر زبر ہے، علماء کے حمزہ پر پیش ہے. وہ الٹا پڑھ رہا تھا، وہ ٹھٹک کے رہ گیا. عربی دان تھا، کیا بھائی یہ کیا معاملہ، قرآن کو کس طرح پڑھا جا رہا ہے؟ زبر، زیر، پیش کے بدلنے کی وجہ سے معنی بدل رہا ہے. صحیح جو قرآن میں ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ڈرتے ہیں، اور وہ جس طرح پڑھ رہا تھا اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ اپنے بندوں میں سے صرف علماء سے ڈرتا ہے. نعوذ باللہ، کتنا ترجمہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے. وہ ٹھٹک کے رہ گیا. اس نے کہا یہ ایسا معاملہ تو نہیں چلے گا. علماء کو جمع کیا، پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کیا اور بھائی قرآن کریم پر زبر، زیر، پیش علامتیں لگائی جائے. چنانچہ اس کے حکم سے یہ زبر، زیر، پیش کی علامتیں لگائی گئی. اس لیے علماء نے لکھا ہے بڑا ظالم تھا، صحابہ کے خون کے قطرے اس کی تلوار سے ٹپکے، لاکھوں لوگوں کو، لاکھوں، 1.25 لاکھ لوگوں کو اس نے ختم کیا ہے. اتنا بڑا ظالم تھا. لیکن علماء نے لکھا اگر اللہ کی رحمت جوش میں آئی نا تو یہ علامتیں لگانے کی وجہ سے اللہ اس کی مغفرت کر دے گا کہ اس نے معاملہ آسان کر دیا. تو یہ علامتوں کی ہمیں پہچان ہو صحیح طریقے سے. اور تیسرا جو قرآن کریم کی تلاوت کا حق ہے، تقاضا ہے کہ قرآن کریم کو آرام سے، تسلی سے پڑھا جائے. ہم پڑھ رہے تھے پھٹاپٹ پڑھ رہے ہوتے، ایسا نہیں. قرآن کریم کو تسلی سے پڑھا جائے. جلدی پڑھتے ہیں تو کوئی حرف ختم ہو جاتا ہے، کھا لیا جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے. اور حذف ہو جانے سے، کوئی ایک حرف کے حذف ہو جانے سے، کھا لیے جانے سے معنی بدل جاتا ہے. عام سی مثال ہے، ہم لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم.
سلام ہے، دعا ہے، برکت کی، سلامتی کی، بہت اچھا میسج ہے، دعا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیتے ہیں. لیکن عام طور پر لوگ جلدی میں السلام علیکم السلام علیکم لام کو کھا جاتے ہیں. اب لام کو کھا لینے کی وجہ سے معنی بالکل الٹا ہو جاتا ہے. السلام علیکم کا ترجمہ میں نے بتا دیا آپ کو. السلام علیکم جو کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر موت آئے، تم پر موت آئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہودی آتے تھے، وہ اللہ کے نبی کی توہین کے لیے، تذلیل کے لیے، آپ کو بددعا دینے کے لیے جان بوجھ کر لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، زبان کو موڑ کر اس طرح حرف کھا جاتے تھے اور آتے تھے السلام علیکم کہتے تھے، تم پر موت آئے محمد، نعوذ باللہ. حضرت عائشہ سمجھ گئی. حضرت عائشہ نے کہا تم پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو، تم پر موت آئے. حضور نے کہا عائشہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو پتا نہیں؟ کہا مجھے سب پتا ہے، لیکن وہ جیسا کہتے ہیں میں بھی وعلیکم کہہ دیتا ہوں. ان کی بددعا میرے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے، میں وعلیکم کہہ کر واپس لوٹ دیتا ہوں، وہ قبول ہو جائے گی. تو دیکھیے ایک حرف کہا جا رہا، معنی بدل رہا ہے. اب ہم آپس میں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام، اس طرح کرتے ہوئے گلے مل رہے ہیں، خیریت پوچھ رہے ہیں اور بددعا دے رہے ہیں موت کی. تو یہ حرف ایک کھا لینے سے ترجمہ بدل جاتا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں کتنے سارے لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تم نے انعام کیا ہے. اب جلدی میں یا جن کو حروف کی پہچان نہیں ہے کس طرح پڑھنا چاہیے، وہ پڑھتے صراط الذین انعمت علیہم. زیادہ تر انعمت ہی پڑھتے ہیں. انعم کا مطلب ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تو نے نیند طاری کر دی، جن کو تو نے سلا دیا. بالکل ترجمہ بدل جاتا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ آرام اور تسلی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جائے. اور چوتھا قرآن کریم کی تلاوت کا جو تقاضا ہے نا، قرآن کریم کو قرآن کریم کے لہجے میں، عربی لہجے میں پڑھنے کی کوشش کی جائے. ہم کوئی زبان سیکھتے ہیں نا، تو جو زبان کا لہجہ ہے اس میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. عربی کو عربی انداز میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، انگریزی کو انگریزی زبان میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، وہ تو اور زیادہ دانش مندی دکھاتے ہیں کہ اگر امریکہ جا رہے ہیں تو امریکن انگلش بولنے کی کوشش کرتے ہیں، امریکن لہجے میں انگریزی بولنے کی کوشش کریں گے. برطانیہ جائیں گے تو برٹن لہجے میں انگریزی بولنے کی کوشش کریں گے. بلکہ ادارے انسٹیٹیوٹ یہاں کھلے ہوئے ہیں ہمارے یہاں کہ برطانوی لہجے میں انگلش سیکھو، امریکن لہجے میں انگلش سیکھو. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ہر زبان کا اپنا لہجہ ہوتا ہے. ہم لوگ جب کوئی بولتے ہیں نا انگلش، اور ایسے ہی سیکھ لی تو کہتے ہیں انگلش بھی اردو لہجے میں بولتا ہے، یا انگلش بھی ہندی لہجے میں بولتا ہے، اس طرح بولتے ہیں. تو قرآن بھی ہم ہندی لہجے میں پڑھ رہے ہیں، اجمی لہجے میں پڑھ رہے ہیں، مارواڑی لہجے میں پڑھ رہے ہیں، اپنے اپنے لہجے میں پڑھ رہے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کا یہ چوتھا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت عربی لہجے میں کی جائے. یہ چند بنیادی باتیں تھیں قرآن کریم اور رمضان کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم سے خصوصی لگاؤ، شغف اور تعلق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے.